بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 6 آیت نمبر 15 تا 18 اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کریمہ کی لغوی، صرفی اور ترکیبی حیثیت جانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر لغوی ترجمہ، پھر محاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، ترکیب پر غور فرمائیں۔ هو مبتدا، الذي جعل لكم الارض، الذي اسم موصول، جعل لكم الارض جملہ صلہ، موصول صلہ مل کر اس کے لیے خبر ہے۔ ذلول جعل کے لیے مفعول ثانی ہے، الارض مفعول اول ہے۔ فامشوا فی مناکبہا، امشوا فعل فاعل ہے، فی مناکب متعلق امشوا کے ہے۔ وکلوا من رزق، من رزق کا تعلق کلو کے ساتھ، اس کا عطف فامشوا پر ہے۔ وإلیہ النشور، الیہ ظرف مستقل، خبر مقدم، النشور یہ مبتدا مؤخر ہے۔ اامنتم من فی السماء، جا استفہام، امنتم فعل فاعل، من فی السماء من اسم موصول متضمن بمعنی حرف شرط مبتدا، فی السماء مستقر اس کے لیے خبر واقع ہے۔ ان یخسف بکم الارض ظرف مستقر اس کے لیے صلہ واقع ہے۔ ان یخسف بکم الارض یہ جملے اس کے لیے خبر واقع ہے۔ موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنے خبر سے مل کر یہ امنتم کے لیے مفعول بھی واقع ہے۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ یہ جملہ جزا واقع ہے، ہی مبتدا، تمور اس جملے اس کے لیے خبر ہے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا کا تعلق بھی ترکیب بھی بیانی اسی طرح ہے، البتہ حاصبا یہ مفعول بھی واقع ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرُ، کیف اس میں استفہام خبر مقدم ہے، نذیری مرکب غیر مرکب اضافی مضاف یا متکلم اس کے لیے مبتدا مؤخر ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، الَّذِينَ سے موصول مقذف مستقر اس کے لیے صلہ موصول صلہ مؤخر، كذب کے لیے فاعل ہے۔ کیف اس میں استفہام خبر مقدم، کان فعل فاعل ناقص ضمیر اس کے لیے اسم نکیری اصل میں تھا، یہ اس کے لیے خبر واقع ہے، منصوب بفتح تقدیرا ہے۔ لغوی ترجمہ اور ساتھ ساتھ لغوی صرف تحقیق۔ هو الذی، اللہ وہی ذات ہے، جعل لکم الارض جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، ذلولا تابع، ذلول کہتے ہیں مطیع اور فرمانبردار جانور کو، ایسا جانور جو مالک کی اشاروں پر چلے اور کسی قسم کا انکار نہ کرے، چاہے مالک خود اس پر سوار ہو یا سوار نہ ہو، چاہے مالک اس پر جتنا بھی وزن لا دے تو وہ انکار نہ کرے اور چلنے کی کوشش کرے، ایسے جانور کو ذلول کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی زمین تابع بنائی ہے، فرمانبردار بنائی ہے، انسان جیسا چاہے اسے استعمال کر سکتا ہے۔ ذلول کا مفسرین فرماتے ہیں یعنی ایسی زمین جو نہ بہت زیادہ سخت ہے کہ جس پتھر کی طرح جس سے جو ہے کام میں نہ لائے جا سکے، اور نہ جو ہے بہت زیادہ نرم ہے کیچڑ کی طرح، اور نہ بہت زیادہ جو ہے تیز ہے، سیلان ہے اس میں پانی کی طرح، بلکہ نرم، برابر اور ہر قسم کے فائدے کی حصول کے لیے بنائی گئی ہے۔ فمشو اصل میں امشیو تھا، جمع مذکر مخاطب پہلے امر کا صیغہ ہے، مشی یمشی سے اس کا معنی آتا ہے چلنا۔ فمشو تم چلو، فی مناکبہا، مناکب منکب کی جمع ہے، کندھوں کو کہتے ہیں، مراد اس سے اطراف زمین ہے، زمین کے مختلف راستے، مختلف جوانب ہیں اس زمین کے مختلف اطراف میں۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس زمین کی روزی میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے روزی رکھی زمین میں سے اس سے کھاؤ۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، زمین کو تمہارے لیے تابع بنایا، اس میں ہر قسم کی روزی رکھی ہے، وہ کھاؤ، لیکن یاد رکھو الیہ النشور، اللہ ہی کی طرف تم نے اٹھ کر جانا ہے۔ نشور نشر ینشر، نشرن کا معنی آتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، اسی کی طرف تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، یعنی مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے۔ امن تم، کیا تم امن میں ہو، من فی السماء، اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے،
ان یخسف بکم الارض، اس بات سے کہ وہ دنسا دے تم کو زمین میں. خسف یخسف کا معنی ہے زمین کا دنس جانا، نیچے کی طرف جو ہے ہو جانا، اور جو کچھ اس کے اوپر اس کو اپنے ساتھ دنسا لینا. فاذا ہی تمور، بس وہ اچانک لرزنے لگے. تمور مارے مرمون کا معنی ہے لرزنا، اور جو ہے زلزلے کی طرح جو ہے زمین کا ہلنا. اامن تم، کیا تم امن میں ہو، من فی السماء، اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، اس بات سے یرسل علیکم کہ وہ بھیج دے تم پر حاسباً پتھروں کی بارش. حاسب کہتے پتھروں کی بارش کو. بس تعلمون، بس تمہیں قریب پتہ چل جائے گا کیف نذیر کی کیسا تھا میرا ڈرانا. نذیری تھا اصل میں، یا متکلم محذوف. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، البتہ تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبل جو تم سے پہلے گزرے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پس کیا انجام ہوا میرے انکار کا. یا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پس کیسی رہی میری سزا. نکیر اجنبی کام کو کہا جاتا ہے، مراد اس سے سزائے اللہ کے عذاب. یا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، نکیر جو ہے انکار سے ہے، یعنی کیسا ہوا میرا انکار کرنا اور میرا کفر کرنا، یعنی اس کا انجام کیا ہوا. بمحاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رام کر دیا ہے. فامشوا فی مناکبها، لہذا تم اس کے مونڈوں پر چلو پھرو. وکلوا من رزقہ، اور اس کا رزق کھاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. یعنی زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے تصرف میں دے دی ہے، لیکن ان کو استعمال کرتے وقت یہ مت بھولو کہ تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے، بلکہ ایک دن یہاں سے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے جہاں تمہیں ان نعمتوں کا حساب دینا ہوگا. لہذا یہاں کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کرو. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر کرو، قدردانی کرو. اور سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمت جس مقصد کے لیے دی ہے، اس نعمت کو اس مقصد میں استعمال کیا جائے. یہ جو 6 اور 7 فٹ کا جسم دیا ہے، عبادت کے لیے دیا ہے. اپنے مقصد اس میں یہ ہے کہ اس کو عبادت میں لگایا جائے. دیگر نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ محسن کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی فرمان برداری کی جائے. تو فرماتے ہوئے الیہ النشور، اسی کی طرف تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، لہذا آخرت کو مت بھولو. اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور، کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دنسا دے. فاذا هی تمور، تو وہ ایک دم ترترانے لگے، وہ زمین ایک دم ترترانے لگے اور تم اس زمین میں نیچے کی طرف دنستے جاؤ. پھر آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ ہے، لیکن بدعمالیوں کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے. مثلا یہ کہ انسان کو قارون کی طرح زمین میں دنسا دیا جائے اور زمین ترترانے لگے، اس کے نتیجے میں انسان زمین کے اندر اور زیادہ دنستا جائے. تو اللہ تعالیٰ کی اس بات سے بھی تو تم امن میں نہیں ہو. اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے، اس لیے اللہ کے نافرمانی سے فوراً توبہ کر کے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، یا کیا تم آسمان والے کے اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو، أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے. یعنی اس بات سے بے خوف ہو گئے ہوں. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی عذاب دے رہتا ہے، جیسے کہ اگلی آیت میں آرے پہلے قوموں کو دیا ہے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا. یعنی جب تک عذاب نہیں آتا، جب تک اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہیں آؤ گے، اس وقت تک تمہاری آنکھیں نہیں کھولے گی. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلے جو لوگ گزرے تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا. ان کو میں نے کیسا عذاب دیا، کیسا سخت عذاب دیا. اور قوم عاد کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو. بعض لوگوں کی بستیاں الٹ دی ان پر، بعض لوگوں پر پتھروں کے بارش ہوئے، بعض لوگوں پر اور طرح طرح کے عذاب آئے. بنی اسرائیل کو دیکھے کہ کتنے
مختلف قسم کی نافرمانیوں کی وجہ سے مختلف عذاب ان پر آئے لیکن وہ نہیں سدھرے۔ اسی وجہ سے گناہ گار آدمی کو اپنے گناہ کرتے کرتے بالکل جو ہے بے غم اور بے فکر نہیں ہونا چاہیے، وہ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی جو وہ ہے مہلت ختم ہونے کے لیے جو عذاب ہے وہ موت ہے۔ موت سے انسان کے پاس ہر قسم کی توبہ کا دروازہ، نیک اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس لیے فوراً اپنی نافرمانی سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ عزیز طلبہ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔